خدمت خلق ایک جامع لفظ ہے اور ایک وسیع مفہوم رکھتا ہے۔ خدمت خلق کے معنی ہوتے ہیں مخلوق کے کام آنا، اور ہمارے دین اسلام میں اس سے مراد کیا ہے کہ صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے، بلا کسی اجرت، بلا کسی صلے معاوضے کے مخلوق خدا کے کام آنا، عوام کی خدمت کے لیے کمر بستہ ہونا، یہ کیا ہے؟ خدمت خلق ہے۔ اور دین اسلام میں اس کی بہت بڑی اہمیت ہے۔ یہی ہے عبادت، یہی دین و ایمان کے کام آئے دنیا میں انسان کے انسان جو ہے ایک عاجز مخلوق، انسان کیا ہے؟ عاجز مخلوق ہے، اسی لیے معاشرے میں رہنے پر مجبور ہے۔ اس سے قدم قدم پر ایک دوسرے کے سہارے کی ضرورت پڑتی ہے۔ مال و دولت کے وسعتوں کے باوجود انسان ایک دوسرے کا محتاج ہے۔ اسی لیے حقیقی انسان وہ ہے جو دوسروں کا خیر خواہ ہو، جو دوسروں کا ہمدرد ہو، جس معاشرہ میں کمزوروں کو سہارا دینے، گرتے کو تھامنے اور زندگی کی تلخ گڑیوں میں افراد معاشرہ کے حوصلے بڑھانے کا رواج اور چلن ہو، وہی معاشرے کامیاب کہلاتے ہیں۔ ہے لوگ وہیں جہاں میں اچھے، ہے لوگ وہیں جہاں میں اچھے، آتے ہیں جو کام دوسروں کے۔ پخوئی لبت خواہان و بے پروایم، پنرمئی لک اوبو دور سزایم۔ میں اچھے اخلاق کی وجہ سے اپنے دشمنوں کی کوئی پرواہ نہیں کرتا، کیونکہ دشمن دشمنی کرتا ہے، مجھے نقصان پہنچاتا ہے، لیکن میں اس کے نقصان پہنچانے کے بدلے میں اسے نقصان نہیں دیتا، اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرتا ہوں۔ وہ میرا دشمن خود شرمندہ ہو جاتا ہے، میں نے نقصان پہنچایا اور اس نے بجائے بدلہ لینے کے مجھے فائدہ دیا، وہ شرمندہ اور ذلیل ہو جاتا ہے، پھر آئندہ کبھی نقصان نہیں پہنچا۔ اور جس طرح پانی اپنے نرم مزاجی کی وجہ سے آگ کے لیے کیا ہے؟ سزا ہے، آگ کو بجھا دیتا ہے۔ پانی کو اللہ نے نرم پیدا کیا ہے، آگ کو گرم پیدا کیا ہے، اور گرمی کا علاج نرمی سے ہے۔ پنرمئی لک اوبو دور سزائے۔ بہترین انسان وہ ہے جو مسائل حل کرتا ہو، بدترین انسان وہ ہے جو مسائل پیدا کرتا ہو، پریشان کرتا ہو۔ بہترین وہ ہے جس سے خیر خواہی کی امید رکھی جا سکے۔ یہ حدیث کے الفاظ ہے، آپ کو امید ہو اس سے خیر خواہی کی، وہ شخص کیا ہے؟ بہترین۔ اور جس کے شر سے آپ ڈرتے ہو، ایسا نہ ہو مجھے نقصان پہنچائے، ایسا نہ ہو یہ کرے وہ کرے، وہ بدترین شخص ہوتا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کچھ بیٹھے ہوئے لوگوں کے پاس آ کر ٹھہرے اور فرمایا، الا اخبرکم بخیرکم من شرکم، کیا میں تمہارے اچھے لوگوں کو تمہارے برے لوگوں میں سے نہ بتا دوں کہ تمہارے اچھے لوگ کون ہیں اور تمہارے برے لوگ کون ہیں؟ فسکتوا، صحابہ کرام نے کوئی جواب نہیں دیا، صحابہ خاموش تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر یہ جملہ دہرایا اور 3 بار دہرایا، فقال ذلك 3 مرات، 3 بار یہ جملہ کہا۔ فقال رجل، تو ایک آدمی نے کہا، بلا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیوں نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اخبرنا بخیرنا من شرنا، ہمیں خبر دیجئے کہ ہمارے اچھے لوگ کون ہیں اور ہمارے برے لوگ کون ہیں۔ فقال، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، خیرکم من یرجا خیرہ ویؤمن شرہ،
تم میں سے بہترین وہ ہیں جس سے خیر کی امید رکھی جا سکے اور جس کے شر سے انسان بے خوف ہو، اسے کوئی خوف نہ ہو کہ یہ بندہ مجھے نقصان نہیں پہنچا سکتا، یہ مجھے نقصان نہیں پہنچا سکتا، یہ اچھا انسان ہے، خیر و بھلائی والا ہے، وہ بہترین انسان ہے۔ اور فرمایا وَشَرُّكُمْ، اور تم میں سے بدترین وہ ہیں مَن لَا يُرْجَى خَيْرُهُ وَلَا يُؤْمَنُ شَرُّهُ، کہ جس سے آپ کو خیر کی کوئی امید نہ ہو اور آپ کو ہمیشہ ڈر رہتا ہو کہ کہیں یہ مجھے نقصان نہ پہنچائے، تو وہ بدترین شخص ہے۔ وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم كنتم خير أمة أخرجت للناس۔ ہر قسم کے حمد و ثنا، تعریفات، تحمیدات، کبریائی، بڑائی، بزرگی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے، جو تنہا اس کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، بادشاہ حقیقی ہے، وحدہ لا شریک ذات ہے، اپنی ذات اور تمام صفات میں لا شریک ہے۔ انسانوں اور جنوں کی ہدایت کے لیے آسمان سے کتابیں نازل فرمائی ہے اور اپنے پیارے بندوں کو رسول بنا کر بھیجا ہے۔ کتابوں کا سلسلہ قرآن مجید فرقان حمید پر مکمل فرمایا ہے، اور رسولوں کا سلسلہ ہمارے اور آپ کے پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مکمل فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد بے شمار لا تعداد درود و سلام ہو محسن انسانیت، ہادی عالم، امام اعظم، امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ مختصر حمد و صلوات کے بعد عزیز سامعین اکرام، جیسا کہ گزشتہ جمعہ معرفت الہی کے موضوع پر ہم نے مختصر بیان کیا، اور معرفت کے ذرائع میں سے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرتوں پر غور اور فکر کرنا ہے، کہ جب ہم اللہ تعالیٰ کی قدرتوں پر غور اور فکر کرتے ہیں تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی عظمت کی پہچان ہو جاتی ہے، اور ہمیں اس بات کی بھی پہچان ہو جاتی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے حکم کے آگے کیا ہیں، عاجز ہیں۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات میں سے بنایا ہے، لیکن اس کے باوجود ہمیں اختیار کل نہیں دیا ہے، اور ہماری یہ زندگی عارضی ہے، اور ہماری جتنی صلاحیتیں اللہ رب العالمین نے ہمیں دی ہیں، دیکھنے کی صلاحیت، سننے کی صلاحیت، بولنے کی صلاحیت، علم کی صلاحیت، عقل و شعور کی صلاحیت، یہ محدود مدت کے لیے ہیں اور بطور امتحان ہے کہ ہم ان کا استعمال کس طرح کرتے ہیں۔ اور جو یہ انسان اشرف المخلوقات جو کبھی دعویٰ کرتا ہے کہ ہواؤں پر بھی کنٹرول ہے، دریاؤں پر بھی کنٹرول ہے، یہی انسان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے آگے کیا ہے، بالکل عاجز ہے۔ یہ بات آپ کے علم میں ہے کہ نمرود کو اللہ تعالیٰ نے ایک مچھر کے ذریعے سے ہلاک کیا۔ اب دنیا میں جو کرونا ہے، اسے دیکھیے کتنی حقیر چیز ہے، کتنی چھوٹی سی چیز ہے، نظر نہ آنے والی، لیکن ہم لوگ اس سے کتنا ڈرتے ہیں۔ تو ایک تو اللہ تعالیٰ نے ان مخلوقات کو ہمارے تابع کر دیا ہے، ہوا بھی ہمارے لیے اللہ نے مسخر کر دیا ہے، بادل ہمارے لیے مسخر ہے، پانی ہمارے لیے ہے، زمین و آسمان ہمارے لیے ہے، لیکن اگر ہم اللہ تعالیٰ کے حکم کے تابع نہیں ہوں گے تو ان مخلوقات کے ذریعے سے، ہوا کے ذریعے سے، پانی کے ذریعے سے، اس زمین کے ذریعے سے، یا دیگر ایسی مخلوق کے ذریعے سے کہ جن کا ہم نے آج تک نام بھی نہ سنا ہوگا، اللہ تعالیٰ باغیوں کو ہلاک کر دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کے حکم کے آگے انسان کیا ہے، بالکل ہیج ہے۔
آپ نے نئے کپڑے پہنے ہو، آپ کسی پروگرام پہ جا رہے ہو، آپ نے مکمل تیاری کی ہے اور آپ نکلتے ہیں، اپنے گلی سے گزرتے ہیں، کوئی بچہ آ کر آپ کے کپڑوں پر ایک گلاس پانی پھینک کے چلا جاتا ہے، آپ کو غصہ آئے گا، اپنا غصہ نکالیں گے اس پر، لیکن آپ نکلیں اور ایک گلاس کیا آسمان سے پوری بارش آپ پر برس جائے تو آپ کیا کہیں گے؟ کچھ بھی نہیں کہہ سکتے۔ اللہ کے حکم کے آگے انسان کیا ہے؟ بالکل عاجز۔ تو جو بندہ اللہ تعالیٰ کی قدرتوں پر غور و فکر کرتا ہے، ایک تو اللہ تعالیٰ کی عظمتوں کو پا لیتا ہے، دوسری بات کہ وہ یہ جاننے لگ جاتا ہے کہ میں کتنا حکیم ہوں۔ میں اگر صحت مند ہوں تو میں یہ سوچتا ہوں کہ یہ دنیا جو ہے میرے ذریعے سے قائم ہے، لیکن اگر چھوٹی سی بیماری لگ جائے تو پھر میری سوچ کیا ہوگی؟ آج جو موضوع ہے وہ ہے خدمت خلق۔ دین اسلام میں خدمت خلق کی کتنی اہمیت ہے اور قرآن و حدیث میں اس موضوع کے بارے میں کیا آیا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، کہ مسلمانوں تم بہترین امت ہو کہ لوگوں کی اصلاح کے لیے پیدا کیے گئے ہو۔ لوگوں کی اصلاح کرنا، خدمت خلق کرنا تمہارے اہم فرائض میں سے ہے، اسی لیے اللہ رب العالمین نے تمہیں پیدا فرمایا۔ اللہ نے مجھے کیوں زندگی دی ہے؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اپنی عبادت کے لیے۔ ہر انسان یہ سوچے کہ اللہ نے مجھے کس لیے اس دنیا میں بھیجا ہے، کس لیے پیدا کیا ہے، میرے یہ شب و روز کس لیے ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے۔ اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کے ساتھ ساتھ جو کہ حقوق اللہ ہے، تو حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ ایک اور قسم کے حقوق بھی ہم پر فرض ہے، اور وہ کیا ہے؟ حقوق العباد ہے، وہ بندوں کے حقوق ہے، یا جسے ہم خدمت خلق کہہ دیں تو یہ بھی کیا ہے؟ ہم پر فرض ہے۔ خدمت خلق ایک جامع لفظ ہے اور ایک وسیع مفہوم رکھتا ہے۔ خدمت خلق کے معنی ہوتے ہیں مخلوق کے کام آنا، مخلوق کی خدمت کرنا، اور ہمارے دین اسلام میں اس سے مراد کیا ہے کہ صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے، بلا کسی اجرت، بلا کسی صلے معاوضے کے مخلوق خدا کے کام آنا، عوام کی خدمت کے لیے کمر بستہ ہونا، یہ کیا ہے؟ خدمت خلق ہے۔ اور دین اسلام میں اس کی بہت بڑی اہمیت ہے۔ ہر مذہب میں، دنیا کے ہر مذہب میں خدمت خلق کی تعریف آئی ہے، لیکن کامل مذہب، مکمل مذہب، اللہ کے ہاں معتبر دین، وہ صرف دین اسلام ہے۔ تو اس لیے جو رہنمائی دین اسلام میں ہے وہ دنیا کے کسی اور مذہب میں نہیں ہے۔ یہی ہے عبادت، یہی دین و ایمان کہ کام آئے دنیا میں انسان کے انسان، انسانوں کے کام آتا ہو، مخلوق خدا کی خدمت کرتا ہو، خدمت خلق سے کام لیتا ہو، یہ ایک بہت بڑی نیکی ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر غار حرا میں جو پہلی وحی اتری، جس سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو گھبراہٹ ہوئی، پہلی بار جبرائیل امین کو دیکھا تھا اور اپنی گھبراہٹ کا اظہار فرمایا خدیجہ رضی اللہ عنہ کے پاس، تو خدیجہ رضی اللہ عنہ نے کن الفاظ سے تسلی دی کہ اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی ضائع نہیں فرمائے گا، کیونکہ آپ صلہ رحمی کرنے والے ہیں، آپ سچ بولنے والے ہیں، آپ ان لوگوں کے لیے جن کا کمانے والا کوئی نہیں ہے، آپ کما کر لانے والے ہیں۔
آپ مصیبتوں میں، مصائب میں لوگوں کی خدمت کرنے والے ہیں، خدمت خلق کرنے والے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی ضائع نہیں فرمائے۔ انسان جو ہے ایک عاجز مخلوق، انسان کیا ہے؟ عاجز مخلوق ہے، اسی لیے معاشرے میں رہنے پر مجبور ہے۔ اس سے قدم قدم پر ایک دوسرے کے سہارے کی ضرورت پڑتی ہے۔ مال و دولت کے وسعتوں کے باوجود انسان ایک دوسرے کا محتاج ہے۔ اسی لیے حقیقی انسان وہ ہے جو دوسروں کا خیر خواہ ہو، جو دوسروں کا ہمدرد ہو، جس معاشرہ میں کمزوروں کو سہارا دینے، گرتے کو تھامنے اور زندگی کی تلخ گڑیوں میں افراد معاشرہ کے حوصلے بڑھانے کا رواج اور چلن ہو، وہی معاشرے کامیاب کہلاتے ہیں۔ ایک دوسرے کے کام آنا ایک اچھے معاشرے کی تشکیل کا آغاز ہے لوگ وہیں جہاں میں اچھے، ہے لوگ وہیں جہاں میں اچھے آتے ہیں جو کام دوسروں کے۔ اور یہ ہمارا دین اسلام تو ہے ہی خیر خواہی کا نام، ہمدردی کا نام ہے۔ جیسا کہ حدیث میں ہے، نبی کریم رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، ان الدین النصیحہ، انما الدین النصیحہ، کہ بے شک دین خیر خواہی ہے، سوائے اس کے دوسری کوئی بات نہیں کہ دین خیر خواہی کا نام ہے۔ قالوا، صحابہ کرام نے عرض کیا، لمن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ خیر خواہی کن کے لیے ہے؟ قال، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، للہ ولکتابہ ولرسولہ، اللہ کے لیے، اللہ کی کتاب کے لیے، اللہ کے رسول کے لیے، ولأئمة المسلمین، اور مسلمانوں کے سربراہوں کے لیے، وعامتہم، اور اہل عوام کے لیے، عام مسلمانوں کے دین میں ہر ایک کے خیر خواہی، مانے ہے کہ دین میں اللہ کی عبادت ہے، توحید کی طرف دعوت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہے، قرآن پر عمل ہے، اور اسی طرح مسلمان لیڈروں کی ان باتوں پر عمل ہے جو قرآن و حدیث کے مطابق ہو، جو قرآن و حدیث کے مطابق نہ ہو، صرف دنیاوی مقاصد کے لیے ہو اور عوام کی تباہی کے لیے ہو، عوام کی رسوائی کے لیے ہو، ان باتوں میں حکمرانوں کی کوئی اطاعت نہیں ہے۔ وَلِأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ، مسلمانوں کے خلیفہ کے لیے، وَعَامَّتِهِمْ، اور عام مسلمانوں کے لیے بھی خیر خواہی ہے۔ دین خیر خواہی کا نام ہے، دین ہمدردی کا نام ہے، دین ایک دوسرے کے دکھ درد میں کام آنے کا نام ہے۔ یہ صرف نمازوں کا نام نہیں ہے، یہ صرف روزہ رکھنے کا نام نہیں ہے، اور بہت سارے ایسے گناہ ہوتے ہیں جو صرف نمازوں سے، صرف روزہ رکھنے سے، صرف قرآن کی تلاوت سے معاف نہیں ہوتے، بلکہ ان کی معافی کے لیے معاشرے میں ان افراد کو ڈھونڈنا جو دکھ درد میں مبتلا ہو، ان کی خدمت کرنا، وہ کام آتے ہیں۔ کچھ گناہ نمازوں سے مٹ جاتے ہیں، کچھ روزوں سے مٹ جاتے ہیں، کچھ قرآن کی تلاوت سے مٹ جاتے ہیں، لیکن کچھ گناہوں کے مٹانے کے لیے، انہیں ختم کرنے کے لیے معاشرے کے دکھی افراد کی طرف نکلنا، ان کی خدمت کرنا ہوتا ہے۔ دین اسلام میں شر کا کوئی پہلو نہیں ہے،
کیونکہ دین سراسر خیر و بلائی کا نام ہے۔ اس میں کسی پر ظلم کرنا، زیادتی کرنا بالکل جائز نہیں، بلکہ اس کے مقابلے میں ہمدردی، غمخواری اور خبرگیری کا درس۔ سارے مسلمان تو ایک جسم کی مانند ہے۔ ہم قرآن و حدیث کا مطالعہ کریں تو دنیا میں جتنے بھی مسلمان ہیں، چاہے بلوچستان میں ہو، چاہے پنجاب میں ہو، چاہے سرحد میں ہو، چاہے افغانستان میں ہے، چاہے عربستان میں ہو، چاہے دنیا کے کسی بھی ملک میں ہو، سارے مسلمان ایک جسم کی مانند۔ سیدنا نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کہ رسول کریم رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تری المؤمنین فی تراحمہم وتوادہم وتعاطفہم کمثل الجسد، کہ آپ مسلمانوں کو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ رحمت و محبت کا معاملہ کرنے اور ایک دوسرے کے ساتھ لطف اور نرم خوئی میں، نرم مزاجی میں ایک جسم جیسا پاؤ گے۔ یہ سارے مسلمان ایک جسم کی مانند ہے، کمثل الجسد، ایک جسم کی مانند۔ ہم میں سے ہر کوئی کل نہیں ہے، ہم میں سے ہر ایک جز ہے اور سب نے مل کر کل بننا ہے۔ ہم سارے کیا ہیں؟ اجزاء ہیں ایک دوسرے کے۔ جس طرح ہمارے جسم کے اعضاء ہوتے ہیں، ہاتھ ہے، پاؤں ہے، آنکھیں ہیں، کان ہے، اسی طرح ہم میں سے ہر ایک دوسرے کے ہاتھ ہے، پاؤں ہے، آنکھیں ہیں، کان ہیں، یہ ایک جسم کی مانند ہے۔ فرمایا اذا اشتکا عضوا، جب جسم میں کسی بھی ایک عضو پر درد ہو، تکلیف ہو، مصیبت ہو، تداعی لہ سائر جسدی، تو اس کی وجہ سے سارے جسم پر دکھ درد ہوتا ہے، بالسہر والحمى، اور سارا جسم بخار میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ ہاتھ میں درد ہے، ہاتھ کے درد کی وجہ سے پورا جسم بخار میں مبتلا ہے۔ آنکھ میں درد ہے، آنکھ کی وجہ سے پورے جسم میں تکلیف ہے، جسم بخار میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ تو اسی طرح جب بھی کوئی مسلمان جس کو دکھ درد پہنچے تو مسلمان چاہے اس ملک میں ہو، اس ملک سے باہر ہو، دنیا کی کسی بھی جگہ میں ہو، وہ اس دکھ درد کو محسوس کرے گا، کیونکہ سارے مسلمان کیا ہیں؟ ایک جسم کے مانند۔ اس حدیث مبارکہ سے یہ بھی معلوم ہوا کہ کسی دوسرے مسلمان کی مدد کرنا، اس کے دکھ درد میں کام آنا، مشکل وقت میں کام آنا، یا اپنے ہاتھ سے، پاؤں سے اس کی خدمت کرنا، یا پیسوں کے ذریعے سے، چندے کے ذریعے سے اس کی خدمت کرنا، یہ کیا ہے؟ اس کی خدمت نہیں ہے، بلکہ اپنے آپ کی خدمت ہے۔ کیونکہ اگر آج دوسرے پر مشکل وقت ہے تو کل آپ پر بھی یہ مشکل وقت آ سکتا ہے۔ آج آپ نے کسی کی مشکل میں، کسی کے دکھ درد میں آپ نے کوئی تعاون نہیں کیا، آپ نے کوئی دعائیں نہیں کی، کل جب آپ پر مشکل وقت آئے گا تو آپ سے بھی ہمدردی کرنے والا کوئی نہیں ہوگا، غم میں بھی شریک ہونے والا کوئی نہیں ہوگا، آپ کو بھی دعائیں دینے والا کوئی نہیں ہوگا، کیونکہ یہ دنیا، اس میں مکافاتی عمل کا قانون ہے، جو بوؤ گے وہی کاٹو۔ مسلمان تو ہر ایک کا خیرخواہ ہوتا ہے اور اپنی نرم مزاجی سے مسائل حل کرتا ہے اور دوسروں کو قریب کرتا ہے، چاہے جس بھی قوم سے اس کا تعلق ہے، اور اپنے نرم مزاجی کی وجہ سے جھگڑوں کو، فساد کو، بحث مباحثے کو ختم کر دیتا ہے۔ شاعر کہتا ہے پخخوئی لبت خواہان و بے پروائم پنرمئی لک اوبو دور سزائم، میں اچھے اخلاق کی وجہ سے
اپنے دشمنوں کی کوئی پرواہ نہیں کرتا، کیونکہ دشمن دشمنی کرتا ہے، مجھے نقصان پہنچاتا ہے، لیکن میں اس کے نقصان پہنچانے کے بدلے میں اسے نقصان نہیں دیتا، اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرتا ہوں۔ وہ میرا دشمن خود شرمندہ ہو جاتا ہے، میں نے نقصان پہنچایا اور اس نے بجائے بدلہ لینے کے مجھے فائدہ دیا، وہ شرمندہ اور ذلیل ہو جاتا ہے، پھر آئندہ کبھی نقصان نہیں پہنچاتا۔ اور جس طرح پانی اپنے نرم مزاجی کی وجہ سے آگ کے لیے کیا ہے، سزا ہے، آگ کو بجھا دیتا ہے، پانی کو اللہ نے نرم پیدا کیا، آگ کو گرم پیدا کیا ہے، اور گرمی کا علاج نرمی سے ہے، پنرمئی لک ابو دور سزائے۔ بہترین انسان کون ہے؟ بہترین انسان وہ ہے جو مسائل حل کرتا ہو، بدترین انسان وہ ہے جو مسائل پیدا کرتا ہو، پریشان کرتا ہو، آپ کے لیے مسئلے بناتا ہو۔ بہترین وہ ہے جس سے خیر خواہی کی امید رکھی جا سکے، یہ حدیث کے الفاظ ہے، آپ کو امید ہو اس سے خیر خواہی کی، وہ شخص کیا ہے، بہترین۔ اور جس کے شر سے آپ ڈرتے ہو، ایسا نہ ہو مجھے نقصان پہنچائے، ایسا نہ ہو یہ کرے وہ کرے، وہ بدترین شخص ہوتا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کچھ بیٹھے ہوئے لوگوں کے پاس آ کر ٹھہرے اور فرمایا، الا اخبرکم بخیرکم من شرکم، کیا میں تمہارے اچھے لوگوں کو تمہارے برے لوگوں میں سے نہ بتا دوں کہ تمہارے اچھے لوگ کون ہیں اور تمہارے برے لوگ کون ہیں؟ فسکتوا، صحابہ کرام نے کوئی جواب نہیں دیا، صحابہ خاموش تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر یہ جملہ دہرایا اور 3 بار دہرایا، فقال ذلك 3 مرات، 3 بار یہ جملہ کہا۔ فقال رجل، تو ایک آدمی نے کہا، بلا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیوں نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اخبرنا بخیرنا من شرنا، ہمیں خبر دیجئے کہ ہمارے اچھے لوگ کون ہیں اور ہمارے برے لوگ کون ہیں۔ فقال، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، خیرکم من یرجا خیرہ ویؤمن شرہ، تم میں سے بہترین وہ ہیں جس سے خیر کی امید رکھی جا سکے اور جس کے شر سے انسان بے خوف ہو، اسے کوئی خوف نہ ہو کہ یہ بندہ مجھے نقصان نہیں پہنچا سکتا، یہ مجھے نقصان نہیں پہنچا سکتا، یہ اچھا انسان ہے، خیر و بھلائی والا ہے، وہ بہترین انسان ہے۔ اور فرمایا وشرکم، اور تم میں سے بدترین وہ ہیں من لا یرجا خیرہ ولا یؤمن شرہ، کہ جس سے آپ کو خیر کی کوئی امید نہ ہو اور آپ کو ہمیشہ ڈر رہتا ہو کہ کہیں یہ مجھے نقصان نہ پہنچائے، تو وہ بدترین شخص ہے۔ تو مسلمان کا خیر خواہ ہوتا ہے، دکھ درد میں کام آنے والا ہوتا ہے، اس سے خیر خواہی کی امید رکھی جا سکتی ہے، نہ کہ جو ہے شر کی۔ اور یہ بات بھی اٹل ہے اور یہ حدیث سے ثابت ہے کہ جب انسان اللہ کی رضا کے لیے دوسروں کے کاموں میں لگتا ہے، اس کی حاجتیں پوری کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی حاجتیں پوری فرما دیتا ہے۔ آپ اس حدیث مبارکہ سے خدمت خلق کی عظمت کا اندازہ لگائیے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، المسلم اخو المسلم، مسلمان کا بھائی ہے۔ کون کس کا بھائی ہے؟ مسلمان کا بھائی۔ لا یظلمہ ولا یسلمہ، نہ وہ خود اس پر ظلم کرتا ہے اور نہ اسے ظلم کے سپرد کرتا ہے، نہ ایسا کرتا ہے کہ وہ ظالم کے لیے چھوڑ دے، نہ اس پر خود ظلم کرتا ہے نہ کسی اور کو اس پر ظلم کرنے دیتا ہے۔ وَمَنْ كَانَ فِي حَاجَةِ أَخِيهِ كَانَ اللَّهُ فِي حَاجَتِهِ، اور جو شخص دوسروں کی حاجتیں پوری کرتا ہے
اللہ تعالیٰ اس کی حاجتیں پوری فرما دیتا ہے۔ خدمت خلق کرنے والے سے معاشرے کو فائدہ ہوتا ہے اور وہ بہترین انسان ہوتا ہے، اور جو انسانوں کو فائدہ پہنچا سکتا ہو، مصائب میں، مشکلات میں، آزمائشوں میں، آفات میں، زلزلوں میں، سیلابوں میں، وہ بہترین انسان ہوتا ہے جو لوگوں کو فائدہ پہنچا سکتا ہے۔ ہمارے اور آپ کے پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیر الناس من ينفع الناس، بہترین انسان وہ ہے جو لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہو۔ صرف یہ نہیں کہ نماز پڑھتا ہو، صرف یہ نہیں کہ روزہ رکھتا ہو، بلکہ لوگوں کو فائدہ پہنچانے والا ہو، بہترین ہے۔ اور جو اپنے لیے پسند کرتا ہو وہی دوسروں کے لیے پسند کرنے والا بن جائے تو کامل مومن بنتا ہے۔ جیسا کہ حدیث میں ہے، تم میں سے کوئی اس وقت تک کامل مومن نہیں بن سکتا جب تک کہ وہ دوسروں کے لیے وہی پسند کرنے والا نہ بن جائے جو وہ اپنے لیے پسند کرے۔ اللہ نے قرآن مجید میں تمام مسلمانوں کو حکم دیا ہے کہ سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا۔ اور اللہ رب العالمین نے فرقہ بندی سے، تفرقہ بازی سے منع فرمائے ہیں، وَلَا تَفَرَّقُوا، تو اتفاق سے رہنا، ایک دوسرے کے کام آنا، ایک دوسرے کا خیرخواہ بن جانا، ہمدرد بن جانا، مشکلات میں کام آنا، یہ اسلام کا ہمیں درس ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے کہ آپس میں نیکی اور تقویٰ کے کاموں میں ایک دوسرے سے تعاون کیا کرو، وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، نیکی اور تقویٰ کے کاموں میں ایک دوسرے کے کام آیا کرو، ایک دوسرے سے تعاون کیا کرو۔ اور فرمایا وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، ہاں گناہ کا کام ہو، ظلم و زیادتی کا کام ہو تو پھر تم نے کسی سے بھی تعاون نہیں کرنا۔ اللہ رب العالمین ہمیں آپس میں ایک دوسرے سے تعاون کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو مسلمان مشکلات میں ہے اللہ تعالیٰ ان کی مشکلات دور فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں ان کی خدمت کرنے کی، اللہ رب العالمین ہمیں ان سے تعاون کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں دنیا اور آخرت کی آزمائشوں سے بچائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں دنیا اور آخرت کی بھلائیاں نصیب فرمائے۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، آمین برحمتک۔